اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت سر میں کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ لاہور اسٹوڈیو سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے. صفدر علی محسن صاحب بہت خوبصورت انداز میں آج ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور اللہ شہباز قمر فریدی کی نعتیں آپ نے سنی خوبصورت آواز میں. اور اس کے بعد جب کراچی ہم حاضر ہوتے ہیں تو انٹر یونیورسٹی مقابلہ نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ اور ARYQ TV کے زیر اہتمام پوری دنیا میں پیش کیا جانے والا اور پسند کیا جانے والا مقابلہ تقریر آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت یہ کوششیں قابل ستائش ہیں ARYQ TV کی جانب سے اور نیو پورٹس کی جانب سے کہ پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین تک ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں پہنچ رہی ہیں اور ان کا علم پہنچ رہا ہے, ان کا اعتماد پہنچ رہا ہے, ان کی صلاحیت پہنچ رہی ہے اور پاکستان کا مستقبل پہنچ رہا ہے کہ آیا پاکستان کا مستقبل کتنا روشن ہے. یہ نوجوان اس بات کو ثابت کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج جو تیسرا سیمی فائنل ہے یہ وہ تینوں ہمارے شرکاء ہیں کہ جو تینوں ونرز ہیں. کوالیفائنگ راؤنڈ کو یہ جیت کر یہاں بیٹھے ہیں اور تیسرا سیمی فائنل آج جو خوش نصیب یہاں سے ونر قرار پائیں گے وہ ہمارے فائنل لسٹ ہوں گے اور فائنل کے مقابلے میں انشاءاللہ آپ انہیں دیکھیں گے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, کون ان میں سے زیادہ محنت کرتا ہے, کون بڑے اعتماد سے بول کر آج نمبر زیادہ لے سکتا ہے, یہ تو وقت بتائے گا. موضوع بھی بڑا اہم ہے, میں وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں گا. ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب ہمارے پہلے جج, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے دوسرے جج جناب شاہد مسرور صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اجازت سے آخری سیمی فائنل کا آغاز کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کے حوالے سے میں گوش گزار کر دوں. فوڈ بستی کا تعاون حاصل ہے ہمیں, ان کا کہنا ہے کہ کوالٹی کی بات فوڈ بستی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ سیلانی مسالے کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, فریش ون بیکری کی طرف سے خصوصی طور پر ہمارے شرکاء کے لیے تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. اس کے علاوہ پیزا پوائنٹ کی جانب سے گفٹ واؤچر ہیں جو انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے. سہیل شمس صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں اور ایسے دینی امور میں ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم شکر گزار ہیں جو ہمارے WB ہمانی کے اور شیف کوک ویئر کے اور نیلسن پینٹ کے جن کا تعاون ہمیں حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوسٹن واچز کے گفٹ ہیمپرز ہوں گے انشاءاللہ فائنل میں. اس کے ساتھ ساتھ حبیب آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے فائنلسٹ ہمارے جتنے بھی ونرز ہیں ان کے لیے, اور آپ لوگوں کی بہت سی دعائیں شامل ہوں گی. تیسرا اور آخری سیمی فائنل جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور آج ہمارے تینوں جو امیدوار ہیں, تینوں جو شرکاء ہیں وہ بہت پرعزم ہے. میں نے انہیں دیکھا کہ یہ جب میں آیا ہوں تو یہ تینوں جو ہے اپنے اپنے طور پر بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے. ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کا مجھے وہ جملہ دہرانا ہوگا کہ ججز کا آج خود ایک امتحان ہے اور ججز اپنے امتحانات میں موجود ہیں اور یہ جو ہیں اپنے طور پر ایک امتحان میں موجود ہیں. سورج شکست کھا گیا روزے دار سے, آج کا موضوع یہ ہے. اس اعتبار سے یہاں سورج جو ہے نا کئی معنوں میں آپ کو نظر آئے گا. سورج جو ہے ظلم کا سورج بھی نظر آئے گا, سورج آزمائش کا سورج بھی نظر آئے گا, سورج کی مختلف جہتیں آپ کو نظر آئیں گی. پہلے امیدوار انعام عبدالرزاق آواز انسٹیٹیوٹ سے تشریف لائیں اور سورج شکست کھا گیا روزے دار سے اپنی تقریر کریں. صدر عالی وقار, جب اللہ نے گرمی کے روزے رکھنے والے سے حشر میں سیرابی کا وعدہ کر دیا تو سورج کی شکست کو باقی رہ کیا گیا تھا. کوئی سورج کو بتائے صدر عالی وقار کہ حرارت مومنین کے جسموں پر تو اثر کر سکتی ہے, جذبوں پر نہیں. جب سورج کا کٹورا بوند بوند نور کی کرنوں سے بھرنے لگتا ہے تو روزے داروں کی بھوک, پیاس اور حرارت سے جنگ کا طبل بجا دیا جاتا ہے. دن چڑھے آفتاب کی کرنیں روزے داروں کے ماتھے پر بس ایک شکن تلاش کرنے کے لیے آتی ہیں اور مایوسی کے عالم میں واپس لوٹ جاتی ہیں. پھر شام کے ڈھلتے شباب کے بعد سورج اپنا شکستہ وجود لیے رات کی چادر اوڑھے سوچتا ہے کہ میرے آتشی وجود کی تپش نے تو انٹارکٹیکا کے پہاڑوں پر جمی برف تک پگھلا دی, ترقی یافتہ ممالک کی بنیادیں تک ہلا دی. کبھی گلوبل وارمنگ تو کبھی ہیٹ ویو کی ہیبت سے انسانیت کو اس کی کمزوری کا احساس دلایا. تو پھر ان بےکس بھوکے اور پیاسے لوگوں کے سینوں میں
आखिर ये ठंडक कहां से आती है? तो फिर इन सजदा रेस जबीनों से टपकता हुआ पसीना मेरे सुलगते वजूद की आग बुझाने के लिए क्यों काफी है? मगर जब खला के सन्नाटे में कोई जवाब नहीं मिलता सदर आली वकार, तो सूरज अपनी शिकस्ता तारीख के औराक गिनने लगता है। पहली शिकस्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आने के बाद अयामे 20 का रोजा रखकर सूरज को शिकस्त देना। दूसरी शिकस्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजों का अफजल रोजा करार पाना। तीसरी शिकस्त गजवा बदर में 313 रोजेदारों का सूरज की परवाह किए बगैर 1000 के लश्कर के मद्दे मुकाबिल आना। चौथी शिकस्त मक्का से जिला वतन हुए लोगों का फिर नबी की कयादत गर्मी और रोजे की हालत में फातहीन मक्का बन जाना। हजरत मुसन्ना बिन हारिसा फुर्रात किनारे रोजे को प्यास पर फोकियत देना हो, रोजे को प्यास पर फोकियत देना हो, या कासिया का फैसला कुन मार्का जबले तारिक पर रोजे की हालत में रखा तारिक बिन जियाद का पहला कदम हो, या मोहम्मद बिन कासिम की रमजान के महीने में राजा दाहिर को दी गई शिकस्त इल्म की शम्मा जलाने के लिए 40 डिग्री की गर्मी में घरों से निकले उस्ताद और तालिब इल्म हो, या 2015 की हीट वेव में मरने वाले मुसलमानों की आखिरी ख्वाहिश कि उनका रोजा ना तोड़ा जाए, तो फिर ये मानिए सदर आली वकार कि सूरज की तपिश ने मुसलमानों के ईमान की हरारत से हर बार शिकस्त खाई है कि फरिश्ते ये कहने लगे हैं परवरदिगार से सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज। इनाम अब्दुल रज़ाक के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर महमूद गजनवी साहब? भाई ये फुर्रात क्या होता है? हमने तो फरात सुना है। और वो जो इब्तिदा में आपने कहा कि अल्लाह ने इस्तरारी का वादा कर लिया है, वो भी बात मेरी समझ नहीं आई, शायद शाहिद समझे हों, ये वजाहत करेंगे उसकी। हाँ शाहिद भाई, तो पूछ लेते हैं क्या समझे शाहिद भाई? मजमूई तौर पर अच्छी है। हाँ, मैं ज़रा थोड़ा सा ना समझता हूँ तो नहीं डॉक्टर साहब ने खुद आपको रेफर किया है। पहले मौजू समझें, ठीक है ना, और आप भी सबसे पहले कोशिश किया कीजिए कि मौजू को समझें। दुनिया जो है वो अमल की कसौटी है। अल्लाह ताला इंसान को आजमाइश में डालता है। सूरज अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है, जालिम या विलन नहीं है। अल्लाह ताला आजमाता है, एक आजमाइश है सूरज के ज़रिए, तपिश के ज़रिए, और बंदा उसमें सुरखरू हो जाता है। तो सूरज जालिम नहीं है, अल्लाह की आजमाइश में से एक आजमाइश है। अच्छे जनाब, अगले जो शरीक हैं उनका नाम है सैयद मोहम्मद मीसम अली नकवी। ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से आपका ताल्लुक़ है। आए और सूरज शिकस्त खा गया रोजेदार से, सैयद मोहम्मद मीसम अली नकवी। सदर आली वकार, ज़ियाकार खुर्शीद की बेलगाम किरणें जब शफक की चादर को ढांप लेती हैं, तो भूख और प्यास को फरामोश करने वाला रोजेदार खुर्शीद को शिकस्त देने का सबब बन जाता है। कि सदर आली वकार, सूरज की शिकस्त से मुराद सिर्फ गर्मी के रोजे और सख्त मौसम नहीं, बल्कि मुश्किलात, परेशानियां और दुश्वारियां भी हैं कि जिन्हें रोजेदार साबिर और शाकिर होकर शिकस्त दे सकता है। कि सदर आली वकार मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ने इंसान पर बीमारी को रोकने के लिए और रूह की तवानाई के लिए रोजे फर्ज किए। कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, कि जब रोजेदार अपनी आंखों, अपने कानों, अपने कदमों, अपने नफ्स को रोक कर और उसे काबू करके गुनाहों से महफूज रहता है, तो कहना पड़ता है रोजेदार जीत जाते हैं। कि जब रोजेदार एक मजदूर बनता है और उसके जिस्म से पिसने वाला पसीना एहसास के गोशे में ढलकर मेहनत को जन्म देता है और उसकी कमाई को हलाल करता है, तो कहना पड़ता है रोजेदार जीत जाते हैं। कि जब रोजेदार लेफ्टिनेंट कमांडर हम्माद हसन मेकन बनता है और 20 घंटे रोजे की हालत में जंग जारी रखता है, फटते बमों, चलती गोलियों का सामना करता है, तो कहना पड़ता है रोजेदार जीत जाते हैं। कि जब रोजेदार फैसलीदी जफर
روزے دار جیت جاتے ہیں. جب روزے دار کھیل کے میدان میں محمد رضوان بنتا ہے تو اپنے پیشے کے اوپر خدا کے رکن کو فضیلت دیتا ہے. تو کہنا پڑتا ہے روزے دار کہ جب روزے دار ایک ٹریفک پولیس اہلکار بنتا ہے اور روزے کی حالت میں سخت گرمی میں ٹریفک کو بحال رکھتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو فرض سمجھتا ہے تو کہنا پڑتا ہے روزے دار جیت جاتے ہیں. کہ جب یہ روزے دار شہر کراچی کی وہ ماں بنتی ہے کہ جو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سخت گرمی میں گھر سے باہر نکلتی اس لیے کہ رزق حلال کما سکے تو کہنا پڑتا ہے روزے دار جیت جاتے ہیں. کہ جب روزے دار فرقہ واریت نسل پرستی کو ختم کر کے بھائی چارگی پیار محبت کا دامن تھامتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے روزے دار جیت جاتے ہیں. اور جب یہی روزے دار ایک مسلمان ہو کر خدا اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور تسبیح کے دانوں کی طرح جڑ جاتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے روزے دار جیت جاتے ہیں. قلب ہے منزل کا نشان میں روزے سے ہوں کہ مجھے دیکھو میں سرشار میں روزے سے ہوں. کہ میرا لہجہ ہے بڑا نرم اور خوش کلام یہ لہجے کہ مجھے دیکھو کہ میں روزے سے ہوں. سید محمد میثم علی نقوی، تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے آپ کا تعلق. شاہد مسرور صاحب اپنا جو ایکسپرٹ اوپینین اس حوالے سے کیا دینا چاہیں گے؟ تو وہ ایک دلیل بن جاتی ہے، صرف ایک ہی دلیل بن جاتی ہے، اس سے آگے بات نہیں بڑھی. پھر علامتیں ہوتی ہیں. سورج میں نے پہلے بھی دوسرے انداز میں بتایا تھا، سورج اصل میں طاقت کا منبع ہے، ٹھیک ہے. اور روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت بخشی ہے، ایمان کی طاقت. تو اب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس علامت کو اور اس دوسری علامت کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہم سورج کو اسی طرح سے لے رہے ہیں کہ جیسے سورج بہت ظالم ہے اور وہ جو ہے مزدور کو مزدوری نہیں کرنے دیتا اور کسی کو روزہ نہیں رکھنے دیتا. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. ہاں، یہاں خیر بات جو ہے وہ شاہد کی بالکل اپنی جگہ درست ہے. مواد جو ہے وہ ذرا سا کمزور ہے. اور ایک ابتدائی میں جو کہا پسنے والا پسینہ کون سا ہوتا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا میرے کہ. اور ایک جگہ جو ہے وہ افطاری و سحاری، سحری کو وہ سحاری کہا ہے اور افطاری کہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب تیسرا اور آخری سیمی فائنل ہے، تھوڑا سا تو ظاہر ہے بہت سی سحاریاں ہوئی ہوں گی. اب ایسا بھی نہیں نا کہ بچہ ایسا بولے کہ ہم کل کی تیاری کر رہے ہیں اصل میں آج. اپنا پریشر جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اپنے اوپر سے اتار رہے ہیں اور کل کی تیاری میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آخری آج کے جو ہمارے شریک ہیں ان کا تعلق جامعۃ الرشید سے ہے. محمد عاصم گیا ہے روزے دار سے. محمد عاصم بلال تشریف لائیں. صدر علی وقار، روزے کو حدیث میں ڈھال فرمایا گیا ہے. یہ تقوی کی ایسی ڈھال ہے جو گناہوں کے ایک ایک شعلہ خورشید کو شکست دے دے. کہ روزے دار تو لعلکم تتقون پر پورا اترنے والے ہوتے ہیں. صدر علی وقار کہ لعلکم تتقون پر پورا اترنے والی 3 رمضان کو حالت روزہ میں پردہ فرمانے والی وہ فاطمہ زہرا ہیں جنہوں نے خود چکی پیس کر ہمیں تسبیح فاطمہ کا تحفہ دیا. اور نفس کے چڑھتے ہوئے کہ لعلکم تتقون پر پورا اترنے والی 10 رمضان کو رحلت فرمانے والی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے وقت مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور باطل سورج کو شکست دی. کہ لعلکم تتقون پر پورا اترنے والی 15 رمضان کو وجود میں آنے والی حضرت حسن کی وہ ذات ہے جنہوں نے امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائی اور فساد کے سورج کو طلوع ہونے سے روکا. کہ لعلکم تتقون پر پورا اترنے والے 17 رمضان کو حالت روزہ میں جنگ میں لڑنے والے وہ عظیم لوگ ہیں جو لقد نصرکم اللہ کے مصداق بنے اور کفر کے سورج کی کرنیں بجھا دیں. لعلکم تتقون پر پورا اترنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کی برات میں خدا نے سورہ نور نازل کی اور نفاق کا پنپتا سورج زوال پذیر ہو گیا. کہ صدر علی وقار لعلکم تتقون کا مصداق بننے والے حضرت علی وہ شیر خدا ہیں جنہوں نے خارجیت کے سورج کے شوروں کو قتل کرتے ہوئے 21 رمضان کو حالت روزہ میں خالق حقیقی سے جا ملے. کہ صدر علی وقار لعلکم تتقون کے مصداق تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شب قدر کا تحفۃ رمضان قرآن کو پایا تو زندگی اس کی تعلیم میں گزاری
اور اور خیرکم من تعلم القرآن کا عملی پیکر بنتے ہوئے نفاق کے ابھرتے ہوئے سورج کو زائل کر دیا کہ لعلکم تتقون کا مصداق تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شب قدر میں عید کے تحفے کے ملنے کا اعلان سنا تو قافلہ در قافلہ ہجرت کرتے ہوئے دارالکفر سے دارالاسلام میں آ پہنچے حالت روزہ میں کہ صدر علی وقار انہوں نے کفر کے سورج کو شکست دیتے ہوئے ملت اسلام کا کلا کھڑا کیا کہ نفرت کو مات ہو گئی ہے آج پیار سے، ظلم جلنے لگا ہے محبت شعار سے، ظلم جلنے لگا ہے محبت شعار سے، سورج نشان جبر ہے روزہ نشان صبر، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مختصر میں کمنٹس چاہوں گا اپنے معزز ججز سے، کیا کہیے گا ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب؟ اچھی تقریر، مواد بہت اچھا، ٹھیک، انداز بھی اچھا۔ شاہد بھائی؟ میرے حساب میں پھر نام گنوا دیے، اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج تخلیق اسی لیے کیا ہے کہ روزے دار روزے نہ رکھ سکیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کی رائے، اور یہ رائے نہیں بلکہ ایک سنگ میل ہے ان ہمارے شرکاء کے لیے کہ آئندہ جب مقابلوں میں جائیں گے انشاءاللہ تو ضرور ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا ہمارے سپانسرز کا، فوڈ بستی، جن کا کہنا ہے کہ کوالٹی کی بات فوڈ بستی کے ساتھ، اور سیلانی مسالے کی طرف سے بھی ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے شرکاء کے ساتھ جائیں گے۔ فریش ون بیکری کی جانب سے خصوصی طور پر اس مقابلے کو سپانسر کیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تازہ بتازہ فریش آئٹم اس میں موجود ہیں جو کہ سحری میں بھی آپ کے انشاءاللہ ضرور کام آئیں گے۔ فریش ون کا شکریہ، فریش ون بیکری کا۔ اس کے علاوہ پیزا پوائنٹ کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے گفٹ واؤچرز بھیجے ہیں۔ ہمارے انتہائی محترم جناب سہیل شمس صاحب کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ فائنل میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جن ہمارے ساتھ سوسٹن واچز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے، فائنل میں حبیب آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے، اور WB ہمانی کی جانب سے شیف کوک ویئر اور نیلسن پینٹ کی جانب سے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مقابلے کے لیے آپ لوگوں نے اسپانسر کیا، اور مقابلے کے نتائج کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انتہائی اہم مرحلے میں یہ مقابلہ داخل ہو گیا ہے، اور آج تیسرا اور آخری سیمی فائنل آپ نے دیکھا، ہمارے ججز نے جو فیصلہ مرتب کیا بلا شبہ وہ اپنی جگہ اٹل ہے، اور اسی پر حتمی طور پر فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ونرز کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آج کے ونر ہمارے دونوں معزز ججز کے مطابق تیسرا سیمی فائنل ہے، دونوں ججز کے مطابق آج کے ونر ٹھہرے ہیں انعام عبدالرزاق۔ انعام عبدالرزاق نے بہت قریب مقابلہ رہا ڈاکٹر صاحب، بہت قریب رہے نمبر ان کے تینوں کے، متفقہ طور پر یہی ہے، بہت قریب رہے، اور زیادہ نہیں، ایک 2 نمبر کے فاصلے سے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن دیا۔ انعام عبدالرزاق آپ کو بہت مبارک ہو، آپ فائنل کے ہمارے ماشاءاللہ امیدوار ہیں، اور فائنل جب ہوگا تو اس میں بھی ہم آپ کی صلاحیتیں دیکھیں گے۔ اور محمد عاصم بلال جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے، محمد میثم علی نقوی، سید محمد میثم علی نقوی آپ ظاہر تیسرے نمبر پر رہے۔ میں آپ لوگوں کو پیزا پوائنٹ کی جانب سے گفٹ واؤچر دے رہا ہوں جو ان کی جانب سے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کو یاد رہے گا، آپ میں سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہارا کوئی نہیں ہے، سارے جیتے ہیں، چونکہ رات کے اس پہر میں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں آپ نے ایسے موقع پر ایک چینل پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور دعا ہے کہ آپ لوگ اس شعبے میں مزید کامیابیاں حاصل کریں، کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، شاہد مسرور صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ کل ان کے لیے اور کڑا امتحان ہے، چونکہ کل ہونے جا رہا ہے وہ فائنل جس کا بہت دیر سے انتظار تھا، یکم رمضان سے جس مقابلے کا کہ فائنل کا انتظار تھا، کل انشاءاللہ فائنل ہے، اور کل تینوں ہی امیدوار وہ ہوں گے جو کوالیفائی بھی ماشاءاللہ جیت کر آئے ہیں اور سیمی فائنل بھی جیت کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ کل وہ فائنل میں موجود ہوں گے، آپ ضرور دیکھیے گا، اور آپ کی ججمنٹ بہت زبردست ججمنٹ ہے جو آپ اپنے اپنے گھروں پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کے بعد علم و علماء جو سیگمنٹ ہے ہمارا، اس میں حب رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے علماء حضرات، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔